میر کے بعد غالب آنا چاہیے، تو غالب سے پہلے مومن کو دیا ہے اس کتاب میں، تو مومن کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم چلیں گے غالب کی طرف۔ چلیے اس میں پڑھتے چلتے ہیں، جہاں آگے پیچھے ہوگا دیکھا جائے گا۔ مومن خان مومن، آج آپ لوگ سے زیادہ پڑھواؤں گا میں۔ تمہید کر رہے ہیں کہ اردو غزل کی روایت میں مومن خان مومن کا شمار بھی بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ندرت خیال، جدت طبع اور فنی و جمالیاتی نقوش ان کی غزلوں کا خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، زبان و بیان نہایت صاف اور اسلوب دلکش۔ مومن کی غزلوں کا عمومی مزاج عاشقانہ ہے اور لہجہ انتہائی پرکیف یہ ذاتی تجربوں کا شعری بیانیہ ہے، جسے مومن کی دلکش رنگ سخن نے اجتماعی احساس سے وابستہ کر دیا۔ یہ کچھ الفاظ جو ایسے تھے نا، یہ آپ کو ذہن میں یاد مطلب محفوظ ہونا چاہیے۔ کسی بھی مضمون کو لکھ رہے ہیں تو یہ الفاظ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے زبان و بیان نہایت صاف، اسلوب دلکش، جدت طبع اور جمالیاتی نقوش۔ یہ کچھ مطلب سمجھیے کہ یکساں الفاظ ہیں جو عام طور پر تمام مضامین کے لیے یا اکثر ادبا کے بارے میں آپ لکھتے ہیں تو ان کے شان میں الفاظ کو ہم لکھتے ہیں۔ آگے آجیے، چنانچہ حسن و عشق کے ان کے تجربات اور احساسات سچے ہیں اور اپنے بھی۔ مومن نے غزل کو عشق مجازی کے سچے اور کھرے رنگوں سے نہ صرف سجایا بلکہ اس سے دلکش شعری پیکر، پرتو اور رنگ عطا کیا، اور یہیں سے ابھرتا ہے تغزل کا وہ زود اثر اور دیر پا احساس جو مومن کی غزلوں کی جان ہے اور پہچان بھی ہے۔ کچھ باتیں ہیں، اب آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ مومن خان مومن کی غزلیں واردات قلبی کا فنکارانہ شعری اظہار ہے۔ اب میں آپ کو کام دیتا ہوں کہ واردات قلبی کے مطلب کیا ہوتے ہیں، آپ ہم کو دیکھ کے بتائیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ انہوں نے اپنے احساسات کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرتا ہے۔ شاعرانہ شوخی اور جذبوں کی شدت نے انہیں اور بھی دلکش بنا دیا ہے۔ ان کے اشعار میں بلا کی کاٹ ہے، یہ احساس کے ایسے نشتر ہیں جو دل سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ مومن خان مومن کے ایک شعر دیکھیے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر آ بھی چکا ہے امتحان میں، اور اس شعر کے تعلق سے ایک اور سوال بنتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بول سکتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا سوال ہے جو بنتا ہے؟ آگے اسی وہی لائن شروع ہو رہا ہے، مطلب اس شعر کے غالب نے جی بولیے بولیے۔ غالب نے اپنا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی اس شعر کے بدلے میں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ سر اس میں کیا خوبی ہے کہ وہ جو ہے دیوان دینے کو تیار ہو گئے؟ اتنی بڑی خوبی کیا ہے اس میں؟ اب تو ایک تو اس کا صحیح سیدھا جواب ہو جائے، ہاں ایک تو سیدھا جواب اس میں یہ ہوگا کہ غالب بتائیں گے کہ اس نے کیا سمجھا اس شعر میں۔ جیسے ہمارے چھوٹی سے سوال کیا ہے ایک بچے اسکالر نے، ہاں دیکھو کس نے جواب کہ ٹھیک ہے تو ان سے پوچھیے ان کی نظر میں کیا اس شعر کے اندر لگی۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب سب سے پہلے تو اس شعر کے اندر جو میں سوچ رہا ہوں سہل بیان ہے، بالکل اس میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو انسان سمجھ نہ سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو کسی بھی طریقے سے سمجھنے کی جی سہل ممتن ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کے دو معنی ہوں گے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو میرے ذہن میں کوئی خیال تک نہ آتا ہے، یا تمہارے میرے پاس رہنے کی وجہ سے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر لفظاً معنی دیکھیں گے تو تھوڑا سا دوسرا معنی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا، یعنی کوئی نہیں ہوتا ہے تو تم ہوتے ہو۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک معنی ہے، جب کوئی نہ ہو تو تم ہوتے ہو، یعنی اگر کسی حالت میں مجھے کوئی چھوڑ دیتا ہے، دنیا مجھے نہیں پوچھتی ہے اور میں جو ہے تکلیف کے ایام میں ہوتا ہوں یا ایسے ایام میں جہاں ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت کوئی نہیں ہوتا ہے تو تم ہوتے ہو۔
تو اس کو تو ایک عشق حقیقی بھی لے سکتے ہیں، عشق مجازی بھی لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر انسان جب پریشان ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے، تو کون یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تمہارے پاس اس وقت ہوتے ہو جب پوری دنیا میں کوئی میرے پاس نہیں ہوتا. تو اس کے معنی ہو سکتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے. اور ظاہر سی بات ہے غالب تو خود ہی غالب تھے، وہ بتائیں گے صحیح بات. میرے حساب سے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں اب. عشق کے ساتھ ساتھ مومن کے اشعار میں زندگی کے دوسرے رنگ بھی جلوہ گر ہیں. اس میں ایمولوجی بھی ہے کیا؟ پوچھ لیجئے بول کے، ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک مرتبہ بول لیجئے، بول کر پوچھ سکتی ہیں یا آخر میں پوچھ لیجئے. الہام گوئی. الہام گوئی. الہام کس معنی سے لے سکتے ہیں؟ تم سے لے سکتے ہیں تو لے لیجئے. قریب کا لفظ استعمال کر کے بعید کا معنی لے سکتے ہیں. آگے آ جائیے. ان کی غزلوں میں وقت کی دھڑکنیں بھی پوشیدہ ہیں. مومن خان مومن ہمہ جہت اور کثیر الصفات شخصیت کے مالک تھے. زندگی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا. وہ کئی زبانوں، علوم و فنون کے ماہر تھے، ماہر طب اور حکیم یگانہ. حکیم یگانہ مطلب بہت، یگانہ کہتے ہیں یکتا. جیسے اس زمانے میں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مشہور ڈاکٹر ہو جو جس کے طرف سب لوگ جانا چاہتے ہوں، دیکھا حکیم یگانہ. حکیم یگانہ بلکہ حکیم یگانہ. نجوم اور موسیقی میں بھی مہارت، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے. وہ کون سا ایسا ادیب ہے جو شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی مہارت رکھتا تھا اور علم نجوم میں بھی دسترس رکھتا تھا؟ یہ آپ کو یاد کر لینا. بتائیے. مومن خان مومن. کہہ رہے ہیں کہ مزاج عاشقانہ تھا جس نے ان کے رنگ سخن کو رعنائی اور دلکشی سے بھی منسلک کر دیا. زندگی کی رنگا رنگی اور توانائی ان کی شخصیت میں بھی ہے اور شاعری میں بھی. اس اکائی میں ہم مومن خان مومن کے بارے میں پڑھیں گے. یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کو یاد کر لینی ہے. چلیے اب آپ میں سے کوئی پڑھیے. میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ آپ سے پڑھواؤں گا. آپ میں سے کوئی پڑھیے. عدنان پڑھ سکتے ہیں آپ؟ مومن خان مومن 1215 ہجری کے مطابق 1800 عیسوی میں دہلی کے نامور نامدار خانی خانوادے میں پیدا ہوئے. نسلی اور نسبی طور پر مومن کشمیری علوی سادات میں سے تھے. شاہ عالم کے عہد حکومت میں ان کے جد حکیم نامدار اور حکیم کامدار کشمیر سے دہلی آ گئے. بادشاہ نے انہیں خان صاحب کا خطاب اور جاگیر سے نوازتے ہوئے شاہی اطباء میں شامل کر لیا. مومن خان مومن انہیں حکیم نامدار کی نسل میں سے تھے. آپ کے والد حکیم غلام نبی خان بھی اپنے وقت کے نامور طبیب تھے. مومن خان مومن کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی. پھر شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں داخل ہوئے اور عربی، فارسی، حدیث، فقہ اور منطق کا باضابطہ درس حاصل کیا. ذہانت اور طباعی بچپن ہی سے آپ میں موجود تھی. قوت حافظہ بھی کمال کی پائی تھی. سبق سنتے ہی یاد ہو جاتا اور فوراً دہرا دیتے. چنانچہ جلد ہی مختلف علوم و فنون میں ملکہ حاصل کر لیا. شعر و سخن کا شوق بچپن ہی سے تھا. کچھ وقت شاہ نصیر سے مشورہ سخن رہا، لیکن پھر اپنی ذہانت اور طباعی پر بھروسہ کر کے خود کفیل ہو گئے. مومن خان مومن حد درجہ غیور اور انا پرست تھے. خود پسندی ان میں پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی. دراصل اپنے سوا انہیں کوئی جچتا ہی نہیں تھا. مومن یہ شاعروں کا میرے آگے رنگ ہے، جو جو پیش آفتاب ہو بے نور تیرا چراغ، بے نور تر چراغ. پھر سے پڑھ لیجیے شعر کو. ہم اسروں کو تو مومن یہ شاعروں کا میرے آگے رنگ ہے، جو پیش آفتاب ہو بے نور تر چراغ. یعنی مومن کے آگے دیگر شاعروں کا ایسا ہی حال ہے جیسے سورج کے آگے ایسا چراغ جس میں روشنی ہی نہ ہو. تو گویا اپنے آپ کو جو ہے سورج اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے دور کے شعراء تھے اس کو بے نور چراغ کی طرح سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کیا جان گئے؟ مومن خان مومن کی تاریخ پیدائش سن 1800 ٹھیک ہے عیسوی میں دہلی میں.
پھر ہم کیا جانے کہ مومن نسلی اور نسبی اعتبار سے کہاں سے تعلق رکھتے تھے؟ کشمیری علوی سادات. علوی سادات. یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اقبال کے بارے میں تو معلوم ہے، آج مومن کے بارے میں بھی لکھ لیجیے. کشمیری علوی سادات سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے جانیے کہ مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ حکیم غلام نبی خان. حکیم غلام نبی خان. نبی خان. ٹھیک ہے، جان گئے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مشق سخن کس سے لیا تھا یا مشورہ سخن کس سے لیا تھا؟ یہ بھی میں نے نشان لگایا ہے. شاہ نصیر. شاہ نصیر سے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے بارے میں شیئر کہا. اتنا ہم جان گئے. اور ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. کچھ ان کے بارے میں ہے جو آپ پڑھ چکے ہوتے. اوپر بتایا گیا تھا کہ علم علوم پر ریاضی موسیقی میں ان کی مہارت تھی. یہ آپ مطالعہ میں رکھیں گے اس چیز کو. شادی کو تو کبھی نہیں پوچھتا ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیجیے، پڑھ لیجیے یہاں سے. 1823 میں مومن خان مومن کی شادی ہوئی، لیکن یہ رشتہ زیادہ نہ چلا. بعد میں آپ نے خواجہ میر درد کے نواسے میر محمد نصیر محمدی رنج کی بیٹی انجمن نسا بیگم سے عقد نکاح کیا. مومن انتہائی آزاد منش، خوددار اور قناعت پسند تھے. باپ دادا کی جاگیر کے عوض انہیں جو 25 روپے پینشن ملتی تھی، زندگی بھر اسی پر کھانے رہے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. مریضوں سے بھی کوئی فیس نہیں مانگتے تھے. علاج و معالجے کے بعد کسی نے کچھ دے دیا تو لے لیا، ورنہ کوئی بات نہیں. مفلس و نادار لوگوں کا تو بالکل مفت علاج کرتے. 1842 میں دہلی کالج میں فارسی کی پروفیسری کی پیشکش ہوئی لیکن ٹھکرا دی. مہاراجا کپور تھلا اور نواب ٹونک نے بلایا لیکن وہ نہیں گئے. ایسی نوکریوں کو مومن خان مومن اپنی خاندانی شرافت اور شاعرانہ مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے. بس پھر ہم آگے چلیں گے. آپ تو اتنا سمجھ گئے یہ شادی کے بارے میں. یہ ہمیں علمی طور پر جانکاری ہونی چاہیے. امتحان میں کچھ خاص سوال یہاں سے نہیں بنتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا. اب یہ آخری کا پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو امتحان کے تعلق سے جاننا ضروری ہے. چلیے پڑھیے. بچپن میں شروع ہونے والا مومن خان مومن کا شعر و سخن کا سلسلہ ان کے ساتھ ہی ٹوٹا. ایک ضخیم دیوان یادگار ہے جس میں غزلوں کے علاوہ 6 مثنویاں بھی شامل ہیں. مومن کا یہ دیوان ان کے لائق شاگرد نواب مصطفیٰ خان سیفتہ نے مرتب کر کے 1846 میں شائع کروایا تھا. ان کے علاوہ فارسی میں بھی آپ کا ایک دیوان اور انشاء مومن عنوان سے ایک نثری تصنیف ملتی ہے. مومن کو مختصر زندگی نصیب ہوئی. 1851 میں جب آپ اپنے مکان میں ہو رہی مرمت کی نگرانی کر رہے تھے، اچانک چھت سے گر کر شدید طور پر زخمی ہو گئے اور 5 ماہ بستر مرگ پر گزارنے کے بعد اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہم مومن کے بارے میں جان گئے. اب سوالات یہی وہ کبھی کبھی پیدائش وفات، کبھی نام، کبھی مرنے کے وجوہ اور اسباب، یہ بھی جان گئے. بہت ریئر کیس میں والد کا نام یا کبھی خاندان اور نسبی چیز پوچھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ غزل ہے، جن غزلوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی کون سی غزلیں ہیں اور کیسے لکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے پورا دیوان تو ہمیں یاد نہیں ہوگا. کچھ اشعار جو مشہور ہیں وہ یاد ہو جانے چاہیے تاکہ پکڑنے میں آسانی ہو ہمیں. ٹھیک ہے، یہ انہیں کے بارے میں ہے. اب ہم ان کی غزلوں کو دیکھیں گے سیدھے. چلیے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. منتخب غزلوں کی طرف جانے سے پہلے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. چلیے کوئی اور پڑھیے، آپ میں سے پڑھیے. کوئی اور پڑھیے. شاعری فکر و فن کا امتزاج ہے. جہاں تک مومن کی فنکاری کا سوال ہے تو بعض ناقدین مومن خان مومن کو غالب سے بڑا فنکار مانتے ہیں، لیکن بعض ناقدین مومن اور غالب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بجائے مومن کی شاعرانہ فنکاری کا الگ سے جائزہ لیتے ہیں اور انہیں ایک اعلیٰ پانا کا فنکار قرار دیتے ہیں.
مومن نے اپنی غزلوں میں محبوب کو نسوانی پیکر میں پیش کیا۔ ان کی محبوبہ کوئی تصویراتی آسمانی محبوبہ نہیں ہے یا خیالی محبوبہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عورت ہے، گوشت پوشت کی۔ حقیقی جذبات نگاری میں مومن کو ید طیلہ حاصل ہے۔ مومن ید فارسی کی طیلہ ید طیلہ حاصل ہے۔ مومن فارسی کی بالفریب ترکیبیں بڑی خوبی سے استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی شاعری میں بالفریبی پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض ان کی غزلوں میں دلکشی اور چاشنی ہے، ترنم اور نغمگی ہے، حسن و عشق و الہانہ انداز بیان ہے، صداقت و خلوص کی کارفرمائی ہے۔ یہ آواز اردو غزل کے لیے ذرا نئی تھی، اس نے آئندہ کے لیے اردو غزل کو نئی راہ دکھائی۔ اسی مقام پہ مومن خان مومن اپنے ہم عصروں میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ کلام مومن میں تغزل ایک اہم عنصر ہے۔ مومن کے اس رنگ پر کسی رجحان کی چھاپ لگانی مشکل ہے۔ وہ اپنے لہجے میں منفرد اور اسلوب کے آپ مالک ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مومن اپنے کئی ہم عصروں سے بہت الگ نظر آتے ہیں۔ وہ عشق مجازی سے دامن نہیں بچھاتے۔ ان کی شاعری عشق مجازی پر زور مجازی نہیں، اس کو داستان میم پر زبر پڑھیے، عشق مجازی۔ اس کے مجازی پر زور داستان زور ہے۔ ہے پورے زور جی عشق زور مجازی داستان ہاں ہیلو زور داستان ہے۔ اس میں ایک سلما نصیب عاشق کی کیفیت بڑی مؤثر انداز اور منفرد لہجے میں بیان ہوئی ہے۔ کہاں ہے آپ؟ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں۔ ہاں یونیورسٹی میں ٹھیک، تھوڑی دیر میں اس شعر کو پڑھیے۔ عیش میں بھی کبھی جاگے نہیں تم کیا جانو، کہ شب غم کوئی کس طور بسر کرتا ہے۔ کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا، نہ ہے تو کسی کا نہ ہوگا کسی کا۔ کتنا اچھا شعر ہے، پھر سے پڑھیے اس کو۔ یہی سب اشعار آتے ہیں تو امتحان میں دقت ہوتی ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز سے، بار بار پڑھوا رہے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ عیش میں بھی کبھی جاگے نہیں تم کیا جانو، کہ شب غم کو کس طور بسر کرتا ہے۔ کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا، نہ ہے تو کسی کا نہ ہوگا کسی کا۔ پڑھیے، تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے۔ مومن کی شاعری میں ایک ایسی پردہ نشین کا یہاں پہ تذکرہ لیکن جو کہا گیا اوپر میں کہا کہ محبوب کو نسوانی پیکر میں پیش کیا، تو یہاں پہ تو نہیں ہے اس کی مثال۔ جی اوپر میں کہا ہے کہ جو ہے اپنی یہ ہے غزلوں نا، میں محبوب کو نسوانی پیکر میں پیش کیا، یہ تو اس کی مثال نہیں ہے۔ تو پوری غزل کے سامنے رکھ کے کہا نا انہوں نے، ایک غزل دو غزل نہیں کہا نا، اس نے کچھ غزلوں کو دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس غزل میں کیا کہا، اس میں ایک حرمان نصیب عاشق کی کیفیات بڑے مؤثر اور منفرد لہجے میں بیان ہوئی ہے۔ اب اس میں اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے، اور پوری غزل کو خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ مومن ایسا سوچتے تھے، ایسی غزل لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم پورے دیوان کو پڑھیں گے تو اس کا فیصلہ کریں گے۔ آئیے آگے وقت کے بارے میں دیکھیے، شعر کہتے ہیں، پڑھیے، کون پڑھ رہی؟ مومن کی شاعری میں ایک ایسی پردہ نشین کا تذکرہ آتا ہے جو ایرانی محبوبہ سے مختلف ہے، جسے ایرانی شعراء نے تذکیر کے صیغے میں پیش کیا ہے۔ مومن صداقت پر مبنی شاعر کرتے ہیں۔ ان کا محبوب ایک پردہ نشین ہے جو وقت بے وقت اپنا جلوہ دکھانے کو بھی بےتاب ہے۔ جلوہ دکھلائے تاوہ پردہ نشین، میں نے دعویٰ کیا تحمل کا۔ تحمل کا چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشین، ایک میں کیا کی کبھی چاک گرباں ہوں گے۔ غریباں ہوں گے، اسی لیے پڑھواتا ہوں نا، تاکہ آپ کے تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو، معنی مفہوم تو ٹھیک ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، لیکن ہمیں قرأت اچھے سے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں ابھی کہ اب ہم جلد ہی اب ایک ایسا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جو ویکلی ہوگا، یہ عشرہ
اس میں کیا ہوگا، آپ سب کو حصہ لینے کا موقع ہم دلوائیں گے. آپ ہی میں سے کسی کو لگا دیں گے افسانہ خوانی پر یا کسی کی نظم خوانی پر، جیسے ولی ہیں، سراج انگرآبادی ہیں، یا میر تقی میر ہیں، یا کسی مثنوی کی قرأت پر. سمجھ رہے ہیں سعود؟ اب یہ کل جی سے شروع کر، ہاں یہ بہت ضروری ہے. نیٹ جی آر ایف تو ہوتا رہے گا، ہمیں پڑھنا آنا بہت ضروری ہے. جو پڑھیں گے تو نیٹ جی آر ایف بھی ہو جائے گا. جب جو پڑھنے لگتے ہیں پھر ان کا ہو بھی جاتا ہے. تو ہم کل کے پروگرام میں اس بات کو رکھیں گے. کل کے پروگرام میں آپ رہیو، اگر حاضر نہیں کرو آپ سب لوگ، پروگرام میں رہو ضرور، حصہ لو. جب آپ حصہ لوگے نا، ہم خود نام بڑھا کر دیں گے. ہم کیوں ادھر ادھر سے تلاش کرتے ہیں فلاں کو لاؤ فلاں کو لاؤ. اب دھیرے دھیرے آپ اگر دلچسپی لوگے پڑھائی میں تو ہم آپ کو دھیرے دھیرے گھسائیں گے اس میں. ایک دن کسی کو رکھ لیں گے، دن کسی کو رکھ لیں گے. اس میں کبھی سعود کا نام دے دیجیے، کبھی عبدالرب کا دے دیجیے، کبھی کسی کا دے دیجیے، کبھی کسی کا دے دیجیے. اس طرح کرتے کرتے ہم گھسا دیں گے آپ کو. تو آپ کو بھی کل کو بہت فائدہ ہوگا. کل جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ میں، یہاں پڑھ لے رہیں گے نا، تو بہت فائدہ ہوگا. آپ کو عزت سے لوگ دیکھیں گے. چلیے کوئی پڑھیے آپ میں سے یہاں سے. کوئی دوسرا کوئی پڑھیے یہاں سے. مومن کی شاعری میں معاملہ بندی کا بیان بہت ہوتا ہے. ظہیر احمد صدیقی نے کلام مومن میں معاملہ بندی کے متعلق لکھا ہے: معاملہ بندی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ حسینوں سے چھیڑ چھاڑ، رقیب سے اپنے رویہ کا اظہار، وصل و ہجر کی داستان پر مبنی وصل ہوتا نہیں، ہے. اس کو کہتے ہیں وصل و ہجر. وصلو ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ وصل و وصل و. ہجر وصل و ہجر کی داستان پر مبنی ہوتا ہے. عشق کے اظہار میں یہ منزل نازک اس لیے مانی گئی ہے کہ شاعر شوخی بیان اور جذبہ عشق سے مغلوب ہو کر گفتنی بنا دے. ظاہر ہے کہ معاملہ بندی کا رشتہ مجازی محبت اور اس سے آگے قدم بڑھائیے اچھا تو سنیے، ابو کیا چیز سر ابو نہیں لکھا ہے، یہ لفظ کل بھی آیا تھا. بالحوثانہ جذبات. ہاں، اور یہ آگے بھی قدم یہ بڑھائیے آج. تو پڑھی پڑھی آپ پڑھی. گول بول گول حسانہ بالحوثانہ جذبات. جذبات سے ہوتا ہے. یہ وہ خوشیات سرور ہی سنیے وہ کیا بتا رہے ہیں، ان کی بات سنیے. اگر کوئی بتا رہا ہے تو سنیے اس کو، پھر اس کو دہرائیے تاکہ آپ کو یہ لفظ زبان پہ چڑھ جائے. دہرائیے پھر سے. بول پڑھیے. بالحوثانہ جذبات. سرور دہرائیے نا، اگر بتا رہے ہیں تو دہرا لیجیے. آپ کے لیے تو اچھا ہے نا کوئی بتا دیا تو. بالحوثانہ جذبات سے ہوتا ہے. یہ وہ کوچا تھا جس میں جرأت بسبب کم علمی بہت کھل گئے تھے. مجازی نہیں ہے، مجازی، رشتہ مجازی. اس کو اب دھیرے دھیرے صحیح کرنا ہے الفاظ کو. ٹھیک ہے. معاملہ بندی کے بارے میں اگر سوال آ جائے کہ کس ادیب نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے بتائیے؟ ظہیر احمد صدیقی نے. اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، یا 2-3 مرتبہ پڑھ لینا ہے جس سے آپ کو یاد ہو جائے. اب یہاں کچھ اشعار ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے اشعار پڑھ لیتے ہیں. چلیے آپ میں سے کوئی اور پڑھیے. پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ چیزوں کو سیکھیے. کوئی اور پڑھیے آپ میں سے، جلدی پڑھیے. کی غزلوں میں محبوب سے چھیڑ چھاڑ، اسے عہد و پیما کی یاد دلانا، کبھی اس سے روٹھ جانا اور دوسرے سے دل لگانے کی دھمکی دینا، اور کبھی اس سے راہ و رسم عاشقی بنانے کی قسم کھانا، اور اس کے شوق دید میں کوچہ نصیب میں بھی سر کے بل جانا، کبھی اس کی جدائی میں خود آنسو بہانا اور کبھی محبوب کو آنسو بہانے پر مجبور کر دینا، کبھی اس کے حسن کا بیان شگفتہ انداز میں کرنا اور کبھی تنہائی میں محبوب سے مصروف گفتگو رہنا اور اس کی نزاکت، خیال، نفاست بات اور کبھی اس کی آواز پر جان دینا. یہی سب مضامین ہیں جس کا بیان مومن کی غزلوں میں ملتا ہے. چلیے اب اس وہ میں سے جو کوئی اور پڑھیے. جی سر، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی سنیے وعدہ یعنی نباہ کا ساریہ، تم. جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، کوئی اور پڑھیے بلند آواز سے. عبدالرب ہے؟ جی جی عبدالرب کلاس میں ہیں؟ پڑھیے. وہ جو
وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچ رقیب میں بھی سر کے بل گیا۔ ہجر پردہ نشی میں مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے، کس وقت کیا مردم چشم کا شکوہ، اے پردہ نشی ہم تجھے رسوا نہ کریں گے۔ اب یہ صورت ہے کہ اے پردہ نشی تجھ سے احباب چھپاتے ہیں مجھے، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ حسن و آگے عشق مومن کے غزل کا بنیادی موضوع ہے، جس میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ ناوک انداز جدھر دیدے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے۔ یہ اشعار پر نظر رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ دیکھیے کس شعر کا مطلب پوچھنا بتائیے۔ یہ جس میں آپ مارک کیے ہیں، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک۔ کوئی بتائیے، آپ کے ذہن میں تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ ناہید کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بتائیے۔ غیرت کا مطلب تو ٹھیک ہے، ناہید بتائیے۔ ستارے کو کہا جاتا ہے جو چمکتا جی کیا بتا رہی ہیں؟ چمکتا سیارہ۔ چمکتا سیارہ، گڈ۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، دیپک مطلب مطربہ فلک، ٹھیک ہے وہی مطلب ہے۔ دیپک مطلب چراغ۔ چراغ، ٹھیک ہے۔ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو، اس کو لفظی معنی آپ کر سکتے ہیں آرام سے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، یعنی جو کیا نام ہے، کیا لفظ بتایا تھا آپ نے، چمکتا ہوا ناہید کا سیارہ۔ سیارہ، وہ چمکتا ہوا جو سیارہ ہے اس کی ہر تان، ہر تان سے مطلب اس کی ہر پھوٹتی ہوئی شعاعیں جو ہیں اور اس سے نکلنے والی جو روشنی ہے ایک دیپک ہے، اپنے آپ میں ایک روشنی لی ہوئی، جیسے خوبصورتی جو دیکھتے ہیں دیوالی کے دنوں میں کہ ہر دیا اور ہر دیپک اپنے آپ میں خوبصورت ہوتا ہے، جس طرف بھی دیکھتے ہیں، حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے، تو ہر جس طرف بھی دیکھتے ہیں لگتا ہے اس کا چھت اچھا ہے، اس کا چھت اچھا، اس کا چھت اچھا ہے، تو اس سے جو شعاعیں پھوٹتی ہے اس کی جو تان ہے ایک دم دیپک کی طرح ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں آگے کا، شعلہ سا لپک جائے، اب لفظی معنی ہم کر رہے ہیں، اس کے کیا مفہوم ہے، دوسرے معنی ہو سکتے ہیں۔ شعلہ کہتے ہیں ایک بھڑک اٹھنا، آگ کا بھڑک اٹھنا یا دیپک کا بھڑک اٹھنا، لپک جائے آواز تو دیکھو۔ اب اس کو مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں مجازی معنی میں کہ اگر کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے تو کبھی کبھی برنگیختہ ہوتا ہے تو چیختا بھی ہو، پکارتا بھی ہے، کبھی کبھی آپ کو الٹا سنا بھی دیتا ہے، اور کبھی جب آپ اس کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس کی ساری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور پیاری لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ہے اور اس کی آواز ہے، لیکن جب ذرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی ساری باتیں خراب لگتی ہیں۔ اس طرح کچھ معنی اس کو ہو سکتے ہیں سعود، اور اس کے معنی کے لیے پھر اس کے کلیات کو مطالعہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں جہاں اور اشعار اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں امتحان میں دقت نہ ہو۔ دیکھیے کچھ اشعار یہ ہیں، محفل میں پڑھو تو یہ کوئی اور پڑھیے، پڑھیے کچھ اشعار پڑھ لیجیے، اور پڑھیے، آپ ہی پڑھیے، کون پڑھ رہی تھی؟ اسی کو ذرا محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے منظور ہے پنہا نہ رہے راز تو دیکھو، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ اب دیکھیے کچھ اشعار کے معنی یہاں سعود یہ خود دیے ہوئے ہیں، اس کے کچھ معنی یہاں دیے ہیں، اس کے متعلق کر لیں گے ہم، تو ہم تھوڑا امتحان کے حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کچھ غزلیں ہیں یہاں، چلیے ایک دو غزل اور پڑھ لیجئے تاکہ آسان ہو جائے، پڑھ لیجئے، کوئی آپ میں سے کوئی اور پڑھیے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اخیار سے ہوا معلوم حرف ناسی برا نہیں ہوتا، اس نے کیا جائے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے
ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے غرض مستر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ بس اب دیکھیے، مائک بند کر لیجیے، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ کچھ اشعار اس کو پڑھ لیا آپ نے، 2-3 مرتبہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ کچھ اشعار جو ہیں جس کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔ جو اشعار تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس کے بھی یہاں دیے ہوئے تشریح کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور غزل ہم آپ کو دکھا دیں۔ آواز آ رہی ہے؟ اس غزل کو بھی پڑھ لیجیے، کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ دل قابل محبت جانا نہیں رہا، وہ ولولہ وہ جوش وہ طغیاں نہیں رہا، بیکار یہ امید سے فرصت ہے رات دن، وہ کاروبار حسرت و حرما نہیں رہا، بے سیر دشت و بادیہ لگنے لگا ہے جی، اور اس خراب گھر میں کہ ویرا نہیں رہا، نیند آ گئی فسانے گیسوئے زلف سے، وہم و گما خواب پریشاں نہیں رہا، کس کام کے رہے جو کسی سے رہا نہ کام، سر ہے مگر غرور کا ساما نہیں رہا۔ یہ کچھ اشعار ہیں، اور بھی اشعار اس کو پڑھ ڈالیے، ٹھیک ہے؟ آگے اشعار سب پڑھ ڈالیے، اس کو امتحان کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔